بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست، میرے تمام ویورز سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بہت ہی سبق آموز ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں شادی سے پہلے یہاں کی ہونے والی خرافات اور برائیوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل کے آئکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مگیتر سے باتیں کر کے اسے خراب نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت شادی سے پہلے مگیتر سے باتیں کرتی ہے۔ جب انہیں روکا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ کبھی کبھار کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم حدود میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس لیے بات کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دل نہیں لگتا، شادی میں دیر ہے تو بات کر کے دل بہلا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیں یہ تمام دلائل ذرہ برابر بھی وزن نہیں رکھتے۔ سیدھی بات یہ ہے، ہمارا نفس ہمارے اپنے ہی قابو میں نہیں ہے، ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ ہم اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ جو دل کہتا ہے بس وہی کیے جاتے ہیں۔ ضمیر کی آواز ہمیں نہیں آتی۔ کہتے ہیں مگیتر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ ارے یہی تو آزمائش ہے کہ اپنے نفس کو مار کر اپنی آگے کی زندگی بنانی ہے۔ یہی تو امتحان ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو اوپر رکھیں اور اپنی دلی خواہشات کو جہاں 20 سے 25 سال انتظار کیا وہاں 1-2 سال انتظار کرنے میں کیا برائی ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا کبھی کبھار کرتے ہیں۔ ارے جناب کبھی کبھار بھی کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کا کبھی کبھار کسی دن گلے میں آ جائے گا، پھر ساری عمر ایک دوسرے کو تانے دیتے پھریں گے کہ شادی سے پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے، اب تو آپ بہت بدل گئے ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، جیسے کوئی عربی کسی اجمی سے نکاح کرنے جا رہا ہو۔ جو انڈرسٹینڈنگ کی انہیں بہت ضرورت ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں گاڑی کے اپنے گیئر پھنس جاتے ہیں اور لگانے پر بریک بھی نہیں لگتی۔ نتیجہ کسی بڑے ایکسیڈنٹ سے کم نہیں نکلتا۔ جائیں جا کر دیکھیں کسی معاشرے میں مگیتروں کے نام پر کس قدر بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ ہوٹلیں، ریسٹورنٹس، کافی شاپیں بڑے پڑے ہیں۔ کون ہو؟ جواب ملتا ہے آپ کی ہونے والی بھابی۔ تحفے تحائف کی لین دین اعلیٰ سطح پر جاری ہے۔ بڑا مہنگا برانڈڈ اینڈرائیڈ موبائل گفٹ کیا جا رہا ہے، کڑھائی والا سوٹ ہدیہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک بات محدود نہیں ہوتی، بعض تو تمام حدیں پار کر جاتے ہیں۔ میں یہاں لکھ نہیں سکتا اور آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ دراصل مگیتر سے بات کرنا تمام برائیوں کا زینہ ہے۔ پہلے بات ہوتی ہے، کہیں گے صرف بات کرتے ہیں، پھر دیکھنا دکھانا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لیے گفٹ خریدے جائیں گے، بات آگے بڑھے گی، ملاقات کرنے کے موقع ڈھونڈے جائیں گے۔ بات کرتے کرتے آہستہ آہستہ انسان دوسرے گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے۔ اور اگر آپ صرف موبائل پر ہی بات کرتے ہیں نا، تو یہ بھی آپ خود اپنے مگیتر کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں۔ ساری شرم حیا ادب و آداب آپ خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں۔ نکاح کی برکتیں رحمتیں آپ اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں۔ جو لوگ نکاح سے پہلے موبائل فون پر باتیں کرتے ہیں، نکاح کے بعد ان کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ضرور ہوتے ہیں۔ لہذا اس چیز سے دور رہنا چاہیے، اپنے نفس پر قابو ہونا چاہیے۔ آپ کی ہی مگیتر ہے، کیوں اس سے بات کر کے اسے خراب کرتے ہیں؟ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ جہاں آپ نے اتنی دیر صبر کیا ہے، اب 1 سال یا 6 ماہ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ابھی وہ غیر محرم ہے، اس سے بات کرنا گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ صرف نکاح کے بعد بات کریں، لیکن نکاح سے پہلے تھوڑا کنٹرول کریں۔ اور یقین کریں جو لوگ مگیتر سے بات نہیں کرتے، اللہ کا حکم مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کے لیے بہت بڑے انعام ہیں، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے جوڑوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو آخرت میں بھی بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ اور جو اپنے نفس کو قابو کرتے ہوئے حکم خداوند کو اولین ترجیح دیتے ہیں، یہ سب انعامات ان کے لیے ہیں۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔